بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حج مبارک کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے سفر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات جو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے اہم ہے، اس لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، لیکن اعلان نبوت اور کفر و شرک کے خلاف صدائے توحید بلند کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کی سرزمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تنگ ہو گئی، اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس وطن عزیز کو خیرباد کہا اور مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنایا۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ پر کفار کے تسلط کی وجہ سے آپ کا وہاں آنا اور حج و عمرہ کرنا ناممکن تھا، اس لیے نہ تو حج کی فرضیت نازل ہوئی اور نہ ہی آپ نے حج کے ارادے سے مکہ کا رخ کیا۔ البتہ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کے ارادے سے مکہ کا رخ کیا تو مقام حدیبیہ سے آگے نہ بڑھ سکے، اور صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ وقت بھی آیا کہ سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا اور اس میں اسلامی پرچم لہرایا۔ اس کے بعد مکہ آپ کے زیر کنٹرول تھا۔ بالآخر اس کے 5ویں رکن حج کی فرضیت سن 9 ہجری کے اواخر میں نازل ہوئی، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رحلت کا وقت بھی قریب سے قریب تر ہو گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ حج کا ارادہ کیا اور صحابہ میں اس کا اعلان کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کے بعد بڑی تعداد میں صحابہ کرام نے سفر حج کا ارادہ کر لیا، اور مدینہ کے علاوہ ان تمام علاقوں سے جہاں جہاں یہ خبر پہنچی، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ شریک سفر تھے اور آپ کے سفر حج کے تمام اعمال کو محفوظ کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت فرمانے کے بعد جب ان سے حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر حج کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کو یوں بیان فرمایا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس روایت میں اتنی تفصیل اور باریکی ہے کہ محدثین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے بارے میں منقول روایات میں سب سے جامع روایت یہی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 سال تک مدینہ میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج نہیں فرمایا۔ پھر 10ویں سال لوگوں میں اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کرنے والے ہیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے بہت لوگ آ گئے اور وہ سارے کے سارے اس بات کے متلاشی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے جائیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال حج کی طرح اعمال کریں۔ ہم آپ کے ساتھ نکلے۔ جب ہم ذوالحلیفہ آئے تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں محمد بن ابی بکر کی پیدائش ہوئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اب کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم غسل کرو اور ایک کپڑے کا لنگوٹ باندھ کر اپنا احرام باندھ لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی، پھر کسوہ اونٹنی پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیدا کے مقام پر سیدھی کھڑی ہو گئی تو میں نے انتہائی نظر تک اپنے سامنے دیکھا تو مجھے سواری پر اور پیدل چلتے ہوئے لوگ نظر آئے، اور میرے دائیں بائیں اور پیدل چلتے ہوئے لوگوں کا ہجوم تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا جس کی مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عمل کرتے تھے تو ہم بھی وہی عمل کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کے ساتھ تلبیہ کے کلمات پر اضافہ پڑھا اور لوگوں نے بھی اسی طرح پڑھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تلبیہ کے کلمات پر اضافہ نہیں فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی تلبیہ کے کلمات پڑھتے رہے۔ پیارے دوستو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف حج کی نیت کی تھی اور ہم عمرہ کو نہیں پہچانتے تھے، یہاں تک کہ جب ہم بیت اللہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کا استلام فرمایا
اور طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا اور باقی 4 چکروں میں عام چال چلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت پڑھی، اور تم بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور ان 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کی طرف آئے اور اس کا استلام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے صفا کی طرف نکلے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کے قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا سے آغاز فرمایا اور صفا پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا اور قبلہ کی طرف رخ کیا اور اللہ کی توحید اور اس کی بڑائی بیان کی اور فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی ملک ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اس نے اکیلے سارے لشکروں کو شکست دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور 3 مرتبہ اسی طرح فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروہ کی طرف اترے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک بطن وادی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑے، یہاں تک کہ ہم بھی چڑھ گئے اور پھر آہستہ چلے یہاں تک کہ مروہ پر آ گئے، اور مروہ پر بھی اسی طرح کیا جس طرح کے صفا پر کیا تھا، یہاں تک کہ جب مروہ پر آخری چکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں اس طرف پہلے متوجہ ہو جاتا جس طرف کہ بعد میں متوجہ ہوا ہوں تو میں ہدی نہ بھیجتا اور میں اس احرام کو عمرے کا احرام کر دیتا، تو تم میں سے جس آدمی کے ساتھ ہدی نہ ہو تو وہ حلال ہو جائے اور اسے عمرے کے احرام میں بدل لے۔ تو سراقہ بن جاسم کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ حکم اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں اور فرمایا کہ عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے، 2 مرتبہ نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ لے کر آئے تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی انہی میں پایا جو کہ حلال ہو گئے، احرام کھول دیا ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رنگ والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سرما لگایا ہوا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر اعتراض فرمایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ مجھے میرے ابا نے اس کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عراق میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے احرام کھولنے کی شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گیا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کچھ مجھے بتایا اس کی خبر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی اور اپنے اعتراض کرنے کا بھی ذکر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ نے سچ کہا، جس وقت تم نے حج کا ارادہ کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے کہا، اے اللہ، میں اس چیز کا احرام باندھتا ہوں کہ جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو ہدی ہے تو تم حلال نہ ہونا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے جو اونٹ لے کر آئے تھے اور جو اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے سارے جمع کر کے 100 اونٹ ہو گئے۔ پھر سب لوگ حلال ہو گئے اور انہوں نے بال کٹوا لیے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان لوگوں کے جن کے ساتھ ہدی تھی۔ تو جب ترویہ کا دن ہوا 8 ذی الحج تو انہوں نے منا کی طرف جا کر حج کا احرام باندھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سوار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر ٹھہرے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں سے بنے ہوئے ایک خیمہ کو نمرہ کے مقام پر لگانے کا حکم فرمایا۔ پھر رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے، اور قریش کو اس بات کا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعر حرام کے پاس ٹھہریں گے، جس طرح کے قریش جاہلیت کے زمانے میں کرتے تھے
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات کے میدان میں آ گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمرہ کے مقام پر اپنا لگا ہوا خیمہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے میں ٹھہرے یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو تیار کرنے کا حکم فرمایا اور بطن وادی میں آ کر لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہے۔ آگاہ رہو کہ جاہلیت کے زمانے کے کاموں میں سے ہر چیز میرے قدموں کے نیچے پامال ہے، اور جاہلیت کے زمانے کے خون معاف کرتا ہوں، اور وہ خون ابن ربیہ بن حارث کا خون ہے، جبکہ بنو سعد دودھ پیتا بچہ تھا جسے حزیل نے بنو سعد سے جنگ کے دوران قتل کر دیا تھا، اور جاہلیت کے زمانے کا سود بھی پامال کر دیا گیا، اور میں اپنے سود میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ تم لوگ عورتوں کے حقوق ادا کرنے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کی امانت کے ساتھ انہیں حاصل کیا ہے، اور تم نے اللہ کے حکم سے ان کی شرمگاہوں کو حلال سمجھا ہے، اور تمہارے لیے ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر ایسے کسی آدمی کو نہ آنے دیں کہ جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہ اس طرح کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، مگر ایسی مار کہ ان کو چوٹ نہ لگے، اور ان عورتوں کا تم پر بھی حق ہے کہ تم انہیں حسب استطاعت کھانا پینا اور لباس دو۔ اور میں تم میں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور تم لوگ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کے احکام کی تبلیغ کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر خواہی کی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اور لوگوں کی طرف منہ موڑتے ہوئے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کلمات کہے، پھر اذان اور اقامت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان اور کوئی نفل و سنن وغیرہ نہیں پڑھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر موقف میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا جو کہ جبل رحمت کے دامن میں بچھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل مشا کو سامنے لے کر قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک کھڑے رہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا، اور کچھ زردی جاتی رہی یہاں تک کہ ٹکیا غروب ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے اونٹنی پر سوار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑے، اور اونٹنی قصوہ کی مہار اتنی کھینچی ہوئی تھی کہ اس کا سر کجاوے کے اگلے حصے سے لگ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کے اشارے سے فرما رہے تھے، اے لوگو آہستہ آہستہ چلو، اور جب کوئی پہاڑ کا ٹیلا آ جاتا تو مہار ڈھیلی چھوڑ دیتے تھے تاکہ اونٹنی آسانی سے اوپر چڑھ سکے، یہاں تک کہ مزدلفہ آ گیا تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھائیں، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی، اور جس وقت کہ صبح ظاہر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان اور اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر حرام آئے، اور قبلے کی طرف رخ کر کے دعا، تکبیر اور تحلیل و توحید میں مصروف رہے، دیر تک وہاں کھڑے رہے۔ جب خوب اجالا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا، اور طلوع آفتاب سے پہلے وہاں سے چل پڑے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خوبصورت بالوں والے اور گورے رنگ والے ایک خوبصورت آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہیں ساتھ لے کر چلے تو کچھ عورتوں کی سواریاں بھی چلتی ہوئی انہیں ملی، تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک فضل کے چہرے پر رکھ کر ادھر سے چہرہ پھیر دیا۔ فضل دوسری طرف بھی عورتوں کی سواریاں دیکھنے لگے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس طرف بھی فضل کا چہرہ پھیر دیا یہاں تک کہ وادی محسر میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی کو ذرا تیز چلایا اور اس درمیانی راستے سے چلنا شروع کیا کہ جو جمرہ کبریٰ کی طرف جا نکلتا ہے، یہاں تک کہ درخت کے پاس جو جمرہ ہے اس کے پاس پہنچ گئے اور اسے 7 کنکریاں ماریں اور ہر کنکری پر اللہ اکبر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کنکری وادی کے اندر سے شہادت والی انگلی کے اشارے سے ماری، جیسے چٹکی سے پکڑ کر کوئی چیز پھینکی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان گاہ کی طرف آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ قربان یعنی ذبح کیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برچھا عطا فرمایا اور انہوں نے باقی قربانیاں ذبح کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قربانیوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شریک کر لیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے ہر جانور میں سے ایک ایک بوٹی کٹوا کر ہانڈی میں پکوائی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گوشت میں سے کچھ کھایا اور شوربہ بھی پیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر بیت اللہ کی طرف آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف افاضہ فرمایا اور مکہ میں ظہر کی نماز پڑھ کر بنو عبد المطلب کے پاس آئے، جو کہ زمزم پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پانی پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبد المطلب کے خاندان والو، پانی زمزم سے کھینچتے رہو، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے اس پانی پلانے کی خدمت پر غالب آ جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ مل کر پانی کھینچتا۔ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ڈول پانی کا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ پیا۔ پیارے دوستو، اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حج ادا فرمایا، جسے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے تفصیل سے بیان کر دیا۔ آپ نے اپنے اس حج کے ذریعے صحابہ کو حج کا طریقہ سکھایا اور خطبہ حج میں جامع نصیحت فرمائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے اہم امور پر امت کو متوجہ کیا اور اپنی رحلت کے اشارے فرماتے ہوئے قیامت تک کی انسانیت کو کامیابی و کامرانی کا نسخہ بتایا کہ وہ قرآن و سنت سے وابستہ رہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔